میں نے ان کے لیے ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ کوئی بھی زندہ نہیں نکلے گا وہاں سے۔ ارطغرل کل مر جائے گا۔ ارطغرل کی موت ابھی میرا مقصد نہیں ہے نویان۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سعادت الدین؟ ایک آخری ذمہ داری بواج الپ۔ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں کونیا چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ مناسب سمجھے امیر حضرت۔ تو پھر تم گوکچے خاتون کو نویان کے حوالے کر دو۔ نویان کے؟ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں حلیمہ سلطان رو رہی تھی کہ میرے بھائی کو غدار قرار دے دیا گیا ہے اور اس کو مارنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ سلجان اور گوکچے اسے حوصلہ دیتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ایسا مت سوچو۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ سلجان اور گوکچے باہر چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے یہ میرے بھائی کو کس طرح کے کھیلوں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم پریشان مت ہو، میں نے نویان کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے، انشاءاللہ میں شاہیر کو بچا لوں گا۔ اتنے میں گوکچی اندر آ کر بتاتی ہے کہ حائمہ خاتون اور گندوگدو بھائی واپس آ رہے ہیں۔ باہر گندوگدو اور حائمہ خاتون گھوڑا گاڑی پر آ رہے تھے اور قبیلے کے لوگ انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ سلجان فوراً جا کر ان دونوں کو ملتی ہے۔ اتنے میں اندر سے دوندار آ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ دوندار بھاگ کر ان سے گلے ملتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی اندر سے آ جاتا ہے اور دونوں سے ملتا ہے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں حلیمہ بیٹی کیسی ہے؟ ارطغرل کہتا ہے ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے والدہ، اور بابا کی وصیت کے مطابق ہم نے اس کا نام گندوز رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور گندوگدو بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں میں ابھی جا کر اپنے پوتے کو اٹھاتی ہوں، لیکن ارطغرل انہیں روک لیتا ہے اور پھر ان کو بتاتا ہے کہ نویان نے دوندار اور شاہیر کو اغوا کر لیا تھا۔ اتنے میں سنگر تیکن بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سعادت الدین نے دوندار کو منگولوں سے بچا کر ہمیں دیا ہے۔ گندوگدو پوچھتا ہے اور شاہیر؟ ارطغرل کہتا ہے وہ نویان کے پاس ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حلیمہ کے بارے میں پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً اندر کی طرف جاتی ہیں۔ پھر وہ اندر آ کر حلیمہ سلطان کو بچے کی مبارکباد دیتی ہیں اور اپنے پوتے کو اٹھا لیتی ہیں۔ پھر وہ اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ آخر میں وہ کہتی ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں یہ بیٹا عطا کیا ہے اسی طرح وہ ہمیں شاہیر بھی دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم نے نویان کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے والدہ، انشاءاللہ ہم شاہیر الپ کو بحفاظت وہاں سے نکال لیں گے، جس پر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف سعادت الدین نویان کے ساتھ ایک جگہ ملاقات کر رہا تھا۔ سعادت الدین پوچھتا ہے جب ترگت پکڑا گیا تھا تو کیا وہ اکیلا ہی تھا؟ نویان کہتا ہے ہاں، لیکن یقیناً اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اور اس نے ابھی تک ارطغرل کو پیغام دے دیا ہوگا۔ وہ رات کو حملہ کرنے کی غلطی نہیں کریں گے بلکہ کل صبح میرے ٹھکانے پر حملہ کریں گے۔ پھر سعادت الدین پوچھتا ہے تو انہیں ترگت الپ وہاں نہیں ملے گا تو پھر؟ نویان کہتا ہے پھر وہ شاہیر کی طرح ترگت کو بھی بچانے کے لیے زیادہ غصے سے حملہ کریں گے۔ میں نے ان کے لیے ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ کوئی بھی زندہ نہیں نکلے گا وہاں سے۔ ارطغرل کل مر جائے گا۔ ارطغرل کی موت ابھی میرا مقصد نہیں ہے نویان۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سعادت الدین؟ اس کے بعد نویان غصے سے کہتا ہے میں تمہاری خفیہ باتوں سے تنگ آ چکا ہوں سعادت الدین۔ سعادت الدین کہتا ہے ہم تینوں ارطغرل کی موت چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب وقت آئے گا میں تمہیں ارطغرل دوں گا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ پہلے میں کائی اور دودرگا قبیلے کا اتحاد توڑنا چاہتا ہوں۔ نویان کہتا ہے تو تمہارے دماغ میں کیا ہے بتاؤ مجھے۔ سعادت الدین کہتا ہے جب قبیلے کے سپاہی تمہارے ٹھکانے پر حملہ کرنے میں مصروف ہوں گے اس دوران تم قبیلے سے گوکچے کو اغوا کر لو گے۔ نویان پوچھتا ہے تم اس آتشی لڑکے کی بیوی کے ساتھ کیا کرو گے؟ سعادت الدین کہتا ہے گوکچے تمہیں تجھ تیکن دے گی نویان، اور تم تجھ تیکن کو مار دو گے۔ اس کے بعد میں اپنے وفادار سنگر تیکن کو وہ مقام دوں گا جس کا وہ قابل ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں نویان پر حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ اس دوران ارطغرل اور سنگر تیکن کے درمیان ایک بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ سنگر تیکن کہتا ہے شاہیر کو ادھر ہی مار دیا جائے گا کیونکہ سلطان علاء الدین نے یہ حکم جاری کیا ہوا ہے، لیکن ارطغرل کہتا ہے کہ شاہیر حلیمہ سلطان کا بھائی ہے اور اس کے علاوہ سعادت الدین اسے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن سنگر تیکن نہیں مانتا اور کہتا ہے اسے زندہ رہنے دینا ہماری ریاست اور قبیلے دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ پھر حائمہ خاتون غصے سے بول پڑتی ہیں اور انہیں آپس میں لڑنے سے منع کرتی ہیں۔ پھر وہ ارطغرل کو کہتی ہیں سنگر تیکن صحیح کہہ رہا ہے، شاہیر ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ پہلے آپ لوگ نویان کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اسے تباہ کرو، اس کے بعد شہزادہ شاہیر کو سلطان علاء الدین کے آگے پیش کر دینا، پھر شہزادہ شاہیر کی زندگی سلطان علاء الدین کے رحم و کرم پر ہوگی۔ دوسری طرف سپاہی بواج مہمان خانے میں سعادت الدین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کل صبح ہمارے سپاہی کہیں حملہ کرنے والے ہیں، لیکن یہ راز رکھا گیا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ سعادت الدین کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں جائیں گے، لیکن تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے۔
ایک آخری ذمہ داری بوا جلب۔ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں کونیا چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ مناسب سمجھے امیر حضرت۔ تو پھر تم گوکچے خاتون کو نویان کے حوالے کر دو۔ نویان کے؟ اس کے بعد سعادت الدین کہتا ہے پریشان مت ہو، تمہاری طرح اب نویان بھی جان چکا ہے کہ وہ کس کی طرف لڑے گا۔ وہ ہماری ریاست کا ایک وفادار ملازم بن چکا ہے۔ بواج کہتا ہے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں امیر حضرت، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سعادت الدین کہتا ہے تم موقع تلاش کر کے تجتیکن کے خیمے میں جاؤ گے۔ دوسری طرف نیان کے ڈیرے پر ایک بار پھر 3 ترک سردار شاہیر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ شاہیر پوچھتا ہے تو تیاری کیسی جا رہی ہے؟ ایک ترک سردار کہتا ہے کل صبح سویرے آپ یہاں سے روانہ ہوں گے سلطان، ہمارے بہت سارے سپاہی آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر نیان کہتا ہے میرے سپاہی بھی آپ کی حفاظت کریں گے سلطان۔ شاہیر پوچھتا ہے سلطان علاء الدین کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ نیان کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی فوج لے کر کونیا سے روانہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سپاہی بواج چھپ کر تجتیکن اور گوکچے کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ایک صندوق سے گوکچے کے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر بوری میں ڈال لیتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گوکچے اور تجتیکن اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ تجتیکن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے گوکچے کے پیار پر یقین نہیں کیا۔ پھر وہ گوکچے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے میں شاہیر کو نیان سے بچا لوں گا، لیکن دعا کرو کہ سلطان بننے کا فیصلہ اس کا اپنا نہ ہو، ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اسے سلطان علاء الدین کے حوالے کرنا پڑے گا۔ حلیمہ کہتی ہے میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گی۔ اگلے دن صبح کے وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تجتیکن اور اس کے سپاہی بھی نکل پڑے تھے، لیکن اتنے میں بواج اپنا گھوڑا روک کر تجتیکن کو آواز دیتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر کہتا ہے میرا گھوڑا لنگڑا رہا ہے بھائی، شاید یہ زخمی ہو گیا ہے۔ تجتیکن کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے تم واپس چلے جاؤ بواج، اس طرح تم ہمارے اوپر بوجھ بن جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور بواج واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں حکیم ارطغرل گندوگدو کا بازو چیک کر رہا تھا۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے آپ کا پھوڑا تقریباً خشک ہو چکا ہے بھائی، ارزروم کے ڈاکٹر نے اپنی مہارت دکھا دی ہے، آپ کا بازو ٹھیک ہو رہا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے میرا بازو دوبارہ طاقت پکڑ رہا ہے، بہت جلد میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ پر جاؤں گا۔ دوسری طرف منگول ایک دوسری جگہ پر جا رہے تھے اور ترگت کو بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ شاہیر اور وہ 3 ترک سردار بھی موجود تھے جنہوں نے شاہیر کی اطاعت کی تھی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں جہاں آخری دفعہ ترگت بیٹھ کر منگولوں کی جاسوسی کر رہا تھا۔ ارطغرل پوچھتا ہے گائکلی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی جگہ ہے؟ گائکلی کہتا ہے ہاں بھائی، ترگت بھائی نے کہا تھا کہ وہ یہیں ہمارا انتظار کرے گا۔ ارطغرل کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے بھائی کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں؟ ارطغرل کہتا ہے ہاں۔ بامسی کہتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ارطغرل کہتا ہے انہوں نے ترگت کو پکڑ لیا ہے بامسی۔ اتنے میں سنگرتیکن اور تجتیکن بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل ان کو بھی بتاتا ہے کہ ترگت پکڑا گیا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہمارا انتظار کرے گا۔ سنگرتیکن کہتا ہے پھر ہمیں فوراً آگے بڑھنا چاہیے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے اگر نیان نے ترگت کو پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ ہم آئیں گے، یہاں ہر طرف خطرہ ہے، ہمیں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر وہ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں گوکچے حلیمہ سلطان کے بچے کے پاس بیٹھ کر اسے ہنسا رہی تھی۔ اتنے میں حلیمہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ گوکچے کہتی ہے انشاءاللہ شاہیر بھی واپس آ جائے گا۔ پھر وہ کھڑی ہوتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے میں نے کئی بار تمہارا دل دکھایا ہے حلیمہ، مجھے معاف کر دو، کیا تم معاف کرو گی؟ حلیمہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور پھر کہتی ہے اب سے تم میری بہن ہو گوکچے۔ اس کے بعد گوکچے وہاں سے چلی جاتی ہے اور حلیمہ سلطان اپنے بچے کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔